میں آپ کو اس سبق میں ایک خصوصی اور بہت اہم ہدیہ دے رہا ہوں جو علماء صالحین نے لکھا ہے، اور آج تک میں نے جس کو بھی بتایا اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، تجارب الصالحین ہے۔ اب دھیان سے سنیے، جو لڑکیاں شادی کا ارادہ کرتی ہوں اور رشتے نہ آتے ہوں، یا جو مرد شادی کا ارادہ کرتے ہوں رشتے نہ آتے ہوں، یا کاروباری لائن میں پریشان ہوں، یا بیماری کی لائن میں پریشان ہوں، یا گنڈوں اور ساحروں جادوگروں کی لائن میں پریشان ہوں، کوئی بھی بیماری یا پریشانی ظاہری یا باطنی ہو، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے یا لطیف والا عمل۔ اب یا لطیف والا عمل کیسے کرنا ہے وہ دھیان سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ 7 دن میں یا 15 دن میں یا 20 دن میں یا 25 دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ کو جو ہے 17,000 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دن 500 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 1000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 2000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن جو ہے 600 مرتبہ پڑھ لیا۔ 17,000 کا کوٹا پورا کر لینا ہے۔ اب آپ نے 5 دن میں 17,000 کا کوٹا پورا کر لیا، یا 10 دن میں کر لیا، یا 15 دن میں کر لیا، یہ آپ نے گویا کہ اس کی ایک قسم کی زکوٰۃ ادا کر دی، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اب یہ کام تو آپ کا یہ ہو گیا، یہ آپ نے پورا کر لیا۔ اب روزانہ 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ 133 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ 132، 131، 130، 129، 128 یہ نہیں، اوپر جتنا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 134 ہو گیا، 135 ہو گیا، 140 ہو گیا، 150 ہو گیا، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا بنے گا، اوپر جائے حرج نہیں ہے، وہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ یہ بہت علماء حقہ نے لکھا ہے۔ الحمدللہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے، جلد 2 میں یا جلد 100 میں۔ الحمدللہ جس نے بھی کیا اس کو بہت فائدہ ہوا، لیکن بس شرط اس میں یہ ہے کہ حدیث کہہ کر یہ چیز آگے نہ بڑھائی جائے۔ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہے، بس آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ اچھا یہ ہے میں جو درود پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ درود پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آگے 3 مرتبہ پیچھے۔ اب یہ درود یاد کر لیجئے، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک۔ 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد پڑھ لیا یہ درود شریف۔ یہ درود شریف جو ہے اس میں وزن کافی زیادہ ہے، یعنی کافی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہے۔ اور اپنا یا لطیفو کا عمل میں نے آپ کو دے دیا، بس یہ یا لطیفو کا عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، جہاں دوسرے جو سنے ان کو بھی اجازت ہے، آگے بڑھانے کی بھی اجازت ہے، ساری اجازت ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ خالق آپ کے لیے میرے لیے، نہ، یہ اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، یہ پوری امت کے لیے اجازت ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ لیجئے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد اسے نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی عافیت سے ہمیں توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ يا رب لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك۔ يا رب لك الحمد حمدا حمدا، لك الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل معلوم لك، عدد الشفع والوتر، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الخلق، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى، أعط لكل امرئ ما نوى، أعط لكل امرئ ما نوى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا حازنين، اللهم لا تردنا خاسرين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو قبول فرما، جہاں جہاں اس دعا پر آمین کہی جا رہی ہے تو ان سب کو قبول فرما، ان کے اور ہمارے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ احمد آباد والوں کو قبول فرما، احمد آباد کے ایک ایک لڑکے لڑکی کو قبول فرما، ایک ایک مرد و عورت کو قبول فرما، ایک ایک بچے بچی کو قبول فرما، احمد آباد والوں کی سارے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں وہ انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی بوڑھے کی آمین کو قبول فرما لے، کسی جوان کے آمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ احمد آباد سے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمیں مارے گا، تو ہی ہمیں زندہ کرتا ہے، تو ہی ہمیں کھلاتا ہے، تو ہی ہمیں پلاتا ہے۔ اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرم پر اقرار ہے، ہمارے جرموں پر کسی شاہد کی اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آج کے اس مجلس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، قلم و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ دنیا سے جب جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہم جب دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے ہو تو ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور دعا مانگ رہے تھے، یہ تیرا بندہ ہے اور یہ میرا امتی ہے، جب یہ تیرے پاس پہنچے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا تو اس کو خوشی ہوگی۔ یہ دعا آپ نے قبول کی تھی، یہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اے وہ ذات، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور تجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ یہ امت، ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اور یہ مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، اگر آپ نے دھکا مار کر ہمیں واپس کر دیا پھر بھی لوٹ کر ہم آپ ہی کے دروازے پر آئیں گے۔ آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر آپ نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو یہ امت کہا جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہیں تب جا کر اس امت کا وجود ہوا تھا۔ تیرے نبی نے بھوک برداشت کی، فاقہ برداشت کیا، کپڑوں کے کمی کو برداشت کیا۔ اے اللہ 2 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج ہمارے گھروں میں روزانہ چولہا جلتا ہے۔ کپڑوں کی کمی کو برداشت کیا، ایک دن ایسا آیا کہ کپڑا تھا ہی نہیں، صرف اظہار تھی، بلال آئے تو دیکھا بغیر کپڑے کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہ سارا کچھ برداشت کیا، آج اس نبی کی امت کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کی امت کب تک پریشان رہے گی؟ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما۔ گناہ ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم معافی مانگتے ہیں، اب ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ پاک ذات جو دعائیں تیرے سامنے مانگی جاتی ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس مجلس سے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ جب اٹھ کر ہمارے گھروں پر ہم جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ
تمہیں درگزر کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ تیرا چاہ لینا کافی ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو نے ہدایت کا فیصلہ کیا، حضرت حمزہ کے بارے میں تو نے ہدایت کا فیصلہ کیا، خالد بن ولید کے بارے میں تو نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ اے اللہ جو بھی لوگ اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے فرما، ان کا اگر ہدایت مقدر میں ہو ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، اور شداد کو ابو جہل سے ٹکرا دے، اور جتنے فرائض دنیا میں ہیں ان سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ برکت والی بارشیں عطا فرما، برکت والی بارشیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، ہماری جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے، اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برکتوں والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے اور بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ تیرے دربار میں 100 کا قاتل پہنچا تو نے معاف کر دیا، تیرے دربار میں بدکار عورت پہنچی تو نے معاف کر دیا۔ اب تیرے دربار میں ہم جیسے گنہگار بھی آئے ہیں، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ہمارے سفر کو تو قبول فرما۔ اے اللہ پورے حمد آباد والوں کو قبول فرما، جو زمینوں کے اوپر ہے ان کو بھی معاف فرما، اور جو زمینوں کے نیچے ہے ان کو بھی معاف فرما۔ اے وہ پاک ذات جب تیرے سامنے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو واپس لوٹاتے ہوئے تو شرماتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جب کوئی میرا نیک بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں، اور جب میرا گنہگار بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ میرا نیک بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں 1 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، اور جب کوئی گنہگار مرد اور عورت دعا کرتے ہیں میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ یہ فرمایا کہ وہ جو دیندار ہے اس کو تو اس کے نیکیوں کا سہارا ہے، اور جو گنہگار ہے اس کو میرے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اس لیے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیرے فرشتے گناہوں کی مجلسوں کو گنہگاروں کو ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ گنہگاروں کا مجمع یہاں جمع ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، بہترین رحمت نازل فرما، بہترین برکت نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں،
اور 8 قسم کی ہوائیں الگ الگ طور پہ چلتی ہیں. جب بھی یہ 8 قسم کی ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جب تک جنت جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. جب تک قمریاں البلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. تیرے شان شان رحمت نازل فرما اور تیرے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ہر پیر اور جمعرات کو تیرے نبی کے دربار میں امت کے حالات پہنچتے ہیں. اے اللہ اب یہ جمعرات جو آ رہی ہے اس وقت میں تیرے نبی کی امت کے جو حالات تو پہنچائے ایسے حالات پہنچا گا جو تیرے نبی کو ٹھنڈک محسوس ہو, تیرے نبی خوش ہو جائے. اے اللہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے, تیرے نبی سے بہت محبت ہے, تیرے قرآن سے بہت محبت ہے, تیرے دین سے بہت محبت ہے. اے اللہ اس محبت کی قسم تو ہمیں تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس مدرسے کو قبول فرما, پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما اور مدرسین کو قبول فرما اور خوب ترقیات سے نواز دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, دینی مکاتب اور مدارس کی حفاظت فرما, حشر کا میدان کی رسوائیوں سے حفاظت فرما. تیرے نبی کی سفارش تو ہم سب کو نصیب فرما, سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ نام جو آپ نے سارے ستاروں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ نام جو آپ نے شعرا پہ لکھے ہیں. شعرا ایک ستارے کا نام ہے جو عرب اس کو پوجا کرتے تھے, اس پر بھی تو نے نام لکھے ہیں. اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سہرا پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے چاند پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے کرسی پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے عرش پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے ہیں اور اس کے پتوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے جنت عدن میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے جنت الفردوس میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں. یہ فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور زمینوں سے آسمانوں پر جاتے ہیں, تیرا نام پڑھتے ہیں اور وہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں, تیرا نام پڑھتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں. تو نے آنے جانے کی ٹکٹ دے رکھی ہے ان کو, وہ اسی ٹکٹ سے آتے ہیں جاتے ہیں. آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ کہ بہت بڑا سمندر آپ نے پیدا کیا ہے جو صحیح حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے. سب سے بڑا سمندر وہی ہے, اس کے ایک ایک قطرے پر تو نے تیرا نام لکھا ہے, ایک ایک لہر پر تو نے تیرا نام لکھا ہے اور اس کے اوپر تو نے تیرا عرش تیار کر رکھا ہے, اس کے اوپر تو نے تیری کرسی تیار کر رکھی ہے, ان سبوں پر تو نے تیرا نام لکھے ہیں. ان سب آپ کے وہ مبارک نام جو آپ کے قرآن میں نازل کیے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو تورات و زبور اور انجیل میں نازل کیے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو زمزم کے کنویں کے جڑوں میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ
جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے آپ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔